الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا، اور واسطے ہر امت کے بنایا ہم نے طریقہ عبادت یعنی قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 2 ذوالحجہ 24 جولائی سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ قربانی کی شرائط، احکام اور مسائل کے موضوع تے ہوئے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر بھی قربانی دے احکام و مسائل تے بڑی شرح بسط نال گفتگو ہوئی سی، اور یہ وعدہ کیتا گیا سی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی انشاءاللہ الرحمن قربانی دی تاریخ، شرائط، فضائل، احکام اور مسائل دے موضوع تے ہوئے گا۔ حسب وعدہ انشاءاللہ الرحمن پوری کوشش کی جائے گی کہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر قربانی دے اہم اور ضروری مسائل بیان کیتے جان۔ قربانی دی اہمیت، فضیلت، مقام، عظمت، شان اس بات تو واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دے جانور دی ان بال، صوف وغیرہ ہر ایک دے بدلے اندر اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے نو نیکی عطا فرمائے۔ اس فرمان دے اندر بہت بڑی حکمت، دانائی اور راز پوشیدہ ہے۔ فضیلت، عظمت، شان قربانی دی بہت بڑی بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہوئے وہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جویں قربانی دے جانور دے بال، صوف ان گنی نہیں جا سکتی، ایویں قربانی کرنے والے انسان واسطے قربانی کرن دے بعد وہ دی نیکی دا شمار نہیں کیتا جا سکتا۔ انہی قربانی کرن والے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ قربانی دے جانور دے جسم تے کتنے بال نے، کتنا صوف ہے، کتنی اون ہے، کتنے تنکے نے، وہ انسان دے گنن دے بس تو باہر نے۔ اس طرح انسان قربانی کرتا ہے تو وہ دی نیکی دا بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو انسان طاقت ہوندیاں قربانی نہیں کرتا، وہ آدمی ساڈے نال ساڈی طرف نماز پڑھنے واسطے نہ آوے،
اتنی بڑی اہمیت قربانی دی دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ مدینے دے اندر گزاریا ہے، ہر سال آپ قربانی کرتے رہنے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی صرف حاجیاں واسطے ہے، حالانکہ نبی کریم ہر سال حج تے نہیں سن کرتے، لیکن قربانی ہر سال کرتے سن۔ انہاں لوگوں کا نظریہ اس بات تو بھی باطل ثابت ہوتا ہے کہ قربانی صرف حاجی واسطے۔ دوسری بات، کئی ایسے بھی لوگ نے وہ حاجیاں واسطے بھی قربانی نو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جانا دا ضیاع ہے، رقم دا ضیاع ہے، اس واسطے اتنی بڑی قربانی دی ضرورت نہیں، یہ روپیہ پیسہ غربا اور مساکین تے لگا دیتا جائے۔ تو یہ بھی نظریہ باطل ہے۔ یہ اللہ نے فریضہ حج والیاں واسطے قائم کیتا ہے، جویں حج دا کرنا فرض ہے، اسی طرح حاجیاں واسطے قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازمی قرار دیتی ہے، فرض قرار دیتی ہے۔ حج دیاں کئی ایک قسماں نے اور قربانی دیاں بھی کئی ایک قسماں نے۔ جس طرح حج دے کئی ایک نام نے، اسی طرح قربانی دے بھی کئی ایک نام نے، ہر ایک دے احکام الگ اور وکھرے وکھرے نے۔ جس طرح حجاں دے نام الگ نے، اسی طرح قربانی دے جانوراں دے نام ہی الگ الگ نے، کئی ایک نے۔ یہ تفصیل اپنی جگہ تے الگ موجود ہے، ٹائم اتنا نہیں ہوندا جننے میرے کول دلائل مسائل احکام ہوندے نے۔ میں یہ کوشش کرنا کہ احباب تک صحیح معلومات پہنچ جان اور اصل مسئلہ بیان کیتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی دے احکام و مسائل نو بیان کیوں کیتا ہے، وجہ کی ہے، حکمت فلسفہ کیا ہے؟ قربانی اللہ تعالیٰ دے تلاوت شدہ مقام تو ثابت ہوتا ہے کہ ہر امت اور ہر قوم دے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قربانی دا ایک طریقہ رائج فرمایا ہے۔ یہ سورہ حج دی آیت نمبر 34 ہے، اور قرآن دے دوسرے مقام تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام انسان اول نے، انہاں دے دو بیٹیاں نے بھی قربانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں نے قربانی کی تھی،
قربانی دا طریقہ کار کیا ہے؟ جس چیز دی قربانی کرتے نے، جڑی چیز اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے نے، اللہ دے نا دی دیندے نے، اللہ دے نا دا چڑھاوا چڑھاندے نے، اللہ دے نا نظر کردے نے، انہوں قربانی کیا جاندہ ہے اور ذبح کیتی جائے یا نہ ذبح کیتی جائے۔ انہوں آسمان تو آگا آندی سی تے کھا جاندی سی، جلا جاندی سی، ساڑ جاندی سی، قربانی قبول ہو جاندی سی۔ تے جدی قربانی نو آگ نہیں سی جلاندی وہ دی قربانی قبول نہیں سی ہوندی۔ حابیل دی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی، تے انہوں قتل کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی اس باپ دا پتر ہوں، جدا تم پتر ہے تیری ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی، میں بھی تے آدم دا پتر ہوں۔ وہ حسد نال انہوں قتل کرنا چاہتا ہے، تے اگو حابیل کی آندہ ہے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قربانی اللہ متقی دی قبول کرتا ہے، جڑا متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، وہ دی قربانی قبول نہیں۔ ہن متقی پرہیزگار کنوں کیا گیا ہے؟ متقی پرہیزگار دی صفت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے یعنی قرآن، یہ دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں، قرآن ہونے وچ کوئی شک نہیں، دے سچی بات ہونے وچ کوئی شک نہیں، دے بیان وچ بھی کوئی شک نہیں، اور متقیاں دی جو صفت بیان کرے گی یہ دی صفت وچ بھی کسی قسم دا کوئی شک نہیں۔ اور متقی کون نے؟ کنہاں متقی کیا گیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ لوگ نے جو غیب دے ایمان لے آئے۔ غیب دا کیا معنی ہے؟ اللہ نو نہیں دیکھیا، فرشتیاں نو نہیں دیکھیا، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، بن دیکھیا انہاں چیزاں نو تسلیم کرنے، عذاب قبر نہیں دیکھیا، اللہ نہ دکھائے، چونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا قبر دا عذاب برحق ہے، اسا دیکھیا نہیں پر ڈرنے، اللہ تعالیٰ تو محفوظ فرمائے، محشر دیاں سختیاں نہیں دیکھیاں، اللہ نہ دکھائے محفوظ فرمائے تے ڈرنے آؤں۔ فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھیا ایمان رکھ دینے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے ڈرن تے ایمان دی دلیل کی رکھ دینے، نماز قائم کر دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جیڑا اسا انہاں نو مال دیتا ہے، اس مال وچوں اللہ دے راہ دے اندر وہ مال خرچ کرتے ہیں، اے انہاں دے متقی پرہیزگار اللہ کو ڈرن دی تے نیک ہون دی دلیل ہے۔ اے انہاں دیاں صفتاں ہونیاں چاہیے نے، نشانیاں ہونیاں چاہیے نے، جے انہاں وچ نشانیاں نہیں تے پھر وہ متقی پرہیزگار نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقی وہ لوگ نے جو ایمان لے آئے اس چیز دے نال جیڑی نازل کیتی گئی تیری طرف یعنی اس قرآن تے، اور دوسری بات جو نازل کیتی گئی تیری طرف حدیث اتے، اور جو اس تو پہلے نازل کیتی گئی اور آخرت اتے بھی انہاں دا ایمان اور یقین ہے۔ کئی لوگ حدیث نو نہیں نہ ماندے، تو اس تو ثابت ہویا کہ نبی تے جو نازل کیتا گیا ہے
وہ ایمان ہوئے گا تو متقی پرہیزگار ہوئے گا، مومن ہوئے گا۔ اگر وہ ایمان نہیں، متقی تے پرہیزگار نہیں، تے نبی تے نازل ہون والیاں چیزاں جو قرآن بھی ہے تے حدیث بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار لوگوں میں جس طرح قرآن دیتا گیا اس طرح ایک اور چیز بھی دیتا گیا، وہ ہے حدیث مصطفیٰ وحی الہی ہے۔ جس طرح قرآن دا مننا فرض ہے، اس طرح حدیث دا بھی وحی الہی مننا فرض ہے۔ جویں قرآن دا انکار کفر ہے، ایویں حدیث دا انکار کفر کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور دھیان نال سننا، جنہاں لوکاں وچ صفتاں پائیاں گئیاں، یہ نشانیاں عادتاں پائیاں گئیاں، جڑے انہاں چیزاں دے قائل ہوئے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ ہدایت تے نے تے اے لوگ ہی فلاح پانے والے نے، اے لوگ ہی کامیابیاں حاصل کرنے والے نے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بات بیان فرمائی ہے۔ تو جدوں حابیل نو قتل کرن دا پروگرام بنایا، قابیل نے آکھیا میں تینوں قتل کر دیاں گا، حسد دی بنا دے کہ تیری کیوں قبول ہوئی ہے تے میری قبول کیوں نہیں ہوئی۔ حابیل کی کہندا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانیاں اللہ متقیاں پرہیزگاراں دیاں قبول کردا ہے۔ یہ معنی اے ہوئے گا اگر متقی پرہیزگار نبی دا پتر بھی نہ ہوئے تے نہیں ہو سکدا، نبی دا پتر بھی قربانی کرے تے وہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ متقی تے پرہیزگار نہیں۔ متقی پرہیزگار دیاں صفتاں تساں سن لیاں نے، اگر انہاں صفتاں وچوں اے دیاں صفتاں نہیں تے پھر اے متقی تے پرہیزگار نہیں۔ متقی پرہیزگار ہون دے صفت کیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے اتے ہوئے، جیڑا پیغمبر بھی اپنے دور دا ہے، اپنے نبی دے دور دے طریقے تے ہوئے گا، متقی پرہیزگار ہوئے گا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ پہلے نماز قربانی، بعد قربانی دی شرائط یاد رکھنا۔ قربانی دیاں شرطاں دے اندروں سب تو پہلی شرط ہے بندہ مشرک نہ ہوئے، بندہ کافر نہ ہوئے۔ جاگ کے بھائیو سننا ہے خطبہ، دل تے لکھ کے لے کے جانا ہے۔ قربانی دیاں شرطاں کچھ اسی ویکھنے ہیں، کچھ نبی نے دسیاں نے، اللہ دے قرآن نے بھی دسیاں نے، جڑیاں اصل شرطاں نے اسی انہاں دا خیال نہیں رکھ دے۔ اسی صرف جانور دے عیب دیکھنے ہیں، اپنے عیب نہیں دیکھ دے۔ ذرا غور کرنا تے جاگ کے سننا۔ قربانی دیاں شرطاں جو پہلی شرط ہے کہ بندہ کافر نہ ہوئے۔ خرج تے کافر ہندو سکھ یہودی مجوسی کافر تے مشرک بھی بڑا کر دینے، جانور بڑے ذبح کر دینے، بلکہ قربانیاں کر دے ہوندے سن، بیت اللہ دے قریب کر دے ہوندے سن، ذبح کر کے تے قربانیاں دا خون تے گوشت بیت اللہ دیاں دیواراں تے چھڑک دے ہوندے سن۔ اللہ نے جواب فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، متقی اور تقوی۔ فرمایا کہ تہاڈا خون تے تہاڈا اے گوشت اللہ نو قبول تے منظور نہیں، کیونکہ اعمال قبول ہونے نے تقوی پرہیزگاری اور متقی ہون نال، وہ تقوی پرہیزگاری تے متقی ہون والی صفت تواڈے اندر نہیں۔ اس واسطے تواڈے جانور کوئی قبول نہیں، گوشت قبول نہیں، بیت اللہ دے اندر کیتے ہوئے طواف بھی قبول نہیں،
بیت اللہ دا حج کیتا قبول نہیں، بیت اللہ بنایا ہویا قبول نہیں، حاجیاں نو ستو کھول کے پلائے ہوئے قبول نہیں، کیا تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی یہ کام کر کے ایمان والیاں دا مقابلہ کر لواں گے؟ نہیں نہیں، انہاں دے تمام اعمال قبول انہاں دے ایمان دی وجہ تو نے، تواڈے تمام اعمال مردود نے تواڈے ایمان نہ لیاون دی وجہ تو۔ نیکیاں انسان کنیاں بھی کر لے، جب تک وہ دے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہوئے گی وہ دا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ آج ہر بندہ اپنے تھا تے متقی پرہیزگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتا ہے۔ قربانی دی شرائط اللہ فرماتے ہیں الذین یحسنون صنعا۔ قرآن ویرو چند منٹ آئے ہو خدا واسطے غور کریا کرو، الذین یحسنون صنعا۔ ایسے بھی لوگ نے جو خیال کرتے ہیں کہ اسی بڑیاں نیکیاں کر رہے ہیں، اسی تے نیکیاں دیاں فیکٹریاں لگا رہے ہیں، نیکیاں دے پہاڑ لگا لینے اسا نیکیاں کر کر کے۔ اللہ فرماتے نے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اسی قیامت والے دن انہاں دے کسے نیکی دا وزن نہیں کران گے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کسے نیکی دا وزن نہیں کیتا جائے گا، کیوں؟ انہاں دے اندر خلوص للہیت، اے توحید والی بات نہیں، اس واسطے انہاں دے کسے نیکی دا وزن ہی نہیں کیتا جائے گا۔ وزن تے ہونا سی عقیدہ توحید دی بنا دے اتے، سنت رسول دی بنا دے اتے۔ اگر انہاں دے اندر توحید نہیں تے انہاں دے قربانی قبول نہیں۔ اگلا جملہ ذرا سننا جا کے، توحید بھی ہے، روزے بھی حلال دی ہے، مال حلال دا ہے، لیکن سنت دے مطابق نہیں۔ بندہ مواحد ہے، صحابی رسول ہے، پیسے بھی حلال دینے، جانور بھی ٹھیک ہے، دن بھی قربانی دا ہے، لیکن کر قربانی انہیں نماز عید تو پہلے لئیے۔ اللہ دے رسول فرماتے نے تیری قربانی قبول نہیں، کیونکہ تو سنت دے خلاف کی دیئے۔ اللہ دے قرآن نے ترتیب دسیے قربانی دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محمد پہلے نماز پڑھ قربانی بعد اندر کرنی ہے۔ جڑا بندہ نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر لیندہ ہے وہ دی قربانی قبول نہیں، پاویں مواحد مدینے دا صحابی ہے، رسول دا نمازی ہے، روزی حلال دیے، وہ دی قربانی قبول نہیں۔ انہیں دو سنتا عید دی رکعت دیاں جنہیں پڑھیاں، وہ دی قربانی نبی فرماتا ہے قبول نہیں۔ گجرا والے دا 5 فرض نماز ادا نہیں کرتا تے کہندا ہے میری قربانی قبول ہو جائے گی۔ سمجھ لو، 5 گانا نماز، 5 وقتی نماز فرض بھی نہ پڑھے تے کہے میری قربانی ہوئے گی، تیری کیویں ہو جائے گی؟ اس صحابی نے زندگی دے اندر فرض ایک نماز بھی نہیں چھڑی تے سنتا عید دی نماز بھی پڑھی ہے نبی دے نال، لیکن قربانی پہلے کر رہی ہے۔ وہ سنت دے خلاف ہے، پھر بھی قربانی قبول نہیں۔ جا کے دھیان نال مسئلے نو سمجھنا تے سننا، جویں توحید دی اہمیت ہے اسلام اندر، ایویں سنت دی اہمیت ہے اسلام دے اندر۔ نہ توحید دے بغیر عمل قبول ہے، نہ سنت دے بغیر عمل قبول ہے۔ توحید دا ہونا بھی فرض ہے تے سنت دا ہونا بھی فرض ہے۔ نہ شرک اسلام دے اندر گوارا تے برداشت ہے، نہ بدعت اسلام دے اندر گوارا ہے۔ نماز تو پہلے قربانی کرنی بدعت ہے، شرک کرنا جڑا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جدو بندہ حرام کرے گا حلال دی جگہ تے وہ دا عمل کیویں قبول ہوئے گا؟ حلال و کم ہوئے گا جڑا اللہ تے رسول نے آکھیا ہے، جدو تو اللہ تے رسول نے منع کیتا ہے وہ حرام ہوئے گا، جڑا اللہ رسول دے خلاف ہوئے گا وہ حرام ہوئے گا۔ حرام کم کرنے والا قربانی کیویں قبول کرا لے گا؟ بڑے اصول، بڑے قانون اور قربانی دے شرائط سننا بڑے دھیان نال۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کیتیاں، دسیاں شرائط بیان فرمائے۔ لوگ قربانی دے موضوع تے اسماعیل اور ابراہیم دا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ کوئی شک نہیں قربانیاں نے انہاں دیاں۔ ابراہیم دی سب تو بڑی قربانی ہے، ذرا توجہ فرماؤ، بت توڑنے۔ ابراہیم دے باپ نال جہاد کیتا ہے، جنگ کیتی، قوم نال بادشاہ نال جنگ کیتی ہے، جہاد کیتا ہے۔ کیویں کیتا ہے؟ بت توڑ کے کیتا ہے۔ ساڈے بادشاہ ملک دے کہندے نے ریاست مدینہ، لیکن بت گھر نے، بت بنان والے نے، بتاں دی عماد گاہ تیار کرنے والے نے، کہندے ریاست مدینہ نے بناندے مندر نے جتے بتاں دی پوجا ہونی ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے قرآن دی آیت پڑھی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، بتاں نوں مار دے جاندے نے، گران دے جاندے نے، توڑ دے جاندے نے۔ بت اسماعیل دا ہے، بت ابراہیم دا ہے، بت مائی مریم دے پے ہوئے نے۔ اور اے بھی سمجھ لینا، جس بت دی عبادت ہوندی ہے، جس تصویر دی عبادت ہوندی ہے، وہ نبی دا بت کیوں نہ ہوئے، وہ مائی مریم دا بت کیوں نہ ہوئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام دا بت کیوں نہ ہوئے، انہوں توڑنا مائی مریم دی توہین نہیں، عیسیٰ دی توہین نہیں، ابراہیم دی توہین نہیں، چونکہ وہ اللہ دی توہین ہو رہی ہے، اس وقت اللہ دی توہین دی خاطر انہوں توڑیا جا رہا ہے۔ نہ ابراہیم نہ اسماعیل تے مریم دی توہین کیتی جا رہی ہے، اے تے انہاں کافران دی حوصلہ شکنی کیتی جا رہی ہے کہ جنہاں تسی الہ سمجھدے ہو، اے تے اپنا آپ بندیاں کولوں نہیں بچا سکتے، تانوں کیویں بچان گے؟ ابراہیم دی سب تو بڑی قربانی ہے، ظالم حکمران ساڈے کہندے نے ریاست مدینہ بنانی ہے۔ میرے نبی نے پوری زندگی دے اندر کوئی بھی مندر نہیں بنایا، بتاں دی عبادت گاہ نہیں بنائی۔ ہاں یہ اجازت دیتی ہے کہ کافر اپنی عبادت گاہ اپنی ملکیت وچ آپ تیار کر سکتے ہیں، لیکن ساڈے متحت رہ کے، ذمہ رہ کے سانو ٹیکس دین دے، ساڈے اسلام دے خلاف کوئی گل نہیں کر سکتے۔ اے نبی نے ساری زندگی نہیں کیا کہ انہوں مسلمان اپنے پیسے کو مندر بنا کے دین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نے بت توڑے، میرے محمد نے بھی بت توڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ او مندر بناتا ہے، عبادت گاہ بناتا ہے جتے بتاں دی عبادت ہونی ہے، او دے نالوں وڈا مشرک کون ہو سکتا ہے؟ او دے نالوں اللہ دی توحید دا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ بڑا جڑا توحید دا گستاخ ہے، سونے محمد دی سنت دا گستاخ ہے، جڑا بتاں دی عبادت گاہ بناتا ہے، بتاں واسطے مرکز بناتا ہے، او دے مشرک ہون وچ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا اس طرح دا مشرک ہوئے، بت گھر ہوئے، بتاں دی عبادت کرنے واسطے عبادت بنا کے دے، مسلمانہ دا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانہ دا بادشاہ گوارا جے، مسلمانہ دا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی دا حکم کیوں فرمایا؟ قربانی دے ہر قوم دے اندر موجود ہے، آدم علیہ السلام دے پتران تو چلی آ رہی ہے۔ لوگ پہلے قربانیاں کرتے سن، قربانیاں پہلے بھی کیتیاں جاندیاں سن، پر بتاں دے نا دیاں کیتیاں جاندیاں سن۔ قربانی سمجھو کیا ہے؟ بتاں دے نا تے جانور بھی کیتے جاندے سن، نظر و نیازاں بھی دتیاں جاندیاں سن، سجدے بھی کیتے جاندے سن، عبادت ساریاں موجود سن، لیکن اللہ دے سوا غیراں دیاں کیتیاں جاندیاں سن، بتاں دیاں کیتیاں جاندیاں سن۔ میرے محمد آئے تے آسمان تو اللہ نے جبریل دے ہاتھ پیغام بھیجیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوکاں آیتاں تے مسجداں دے متھیاں دے اوتے لکھیاں نے کہ سجدے تے مسجداں اللہ واسطے نے، اے غیر اللہ واسطے نہیں، اے بتاں واسطے نہیں، اے پیراں
فقیراں واسطے نہیں، یہ درویشاں واسطے نہیں، یہ بزرگاں واسطے نہیں، یہ ولیاں نبیاں واسطے نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے سجدے تے مسجداں خالص اللہ واسطے نے، انہاں دے اندر غیر اللہ دی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اے جانور غیر اللہ دے نام دے نہیں ہونے چاہیے، اے نظر و نیاز غیر اللہ دے نام دیاں نہیں ہونیاں چاہیے، اے ایک اللہ دے نام دیاں ہونیاں چاہیے نے۔ اے دا نام قربانی ہے۔ قربانی دا کی معنی ہے؟ اللہ دا قرب حاصل کرو، انہاں دا قرب حاصل کریں تو انہوں کچھ نہیں حاصل ہونا، تے اللہ دا قرب حاصل کرو گے تے جنت چلے جاؤ گے۔ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ لوگوں تو انہوں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن اتریا کیوں، نبی آیا کیوں ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ کئی صحابہ نے اسلام میں آ کے سوال کیتا، اللہ دے رسول کیا سابقہ دور دی طرح اسی کوئی کام کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ادو سابقہ دور دے اندر کفر تے شرک دے دور دے اندر اسلام لے آن تو پہلا کئی کام اسی کر دے ساں، کیا ہن بھی اسی کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اسی بتاں تے چڑھاوے چار سکنے ہیں یا نہیں؟ اسی سجدے کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ دے رسول دے آسمان تو وہی آ گئی، اے میرے حبیب انہوں کہہ دیو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام میں چاہے ہوتے پہلیاں عادتاں چھڑ دیو۔ اے ملک دے حکمرانوں جے مسلمان کہلاندے ہو، مسلمانہ دے بادشاہ ہوتے مندر بنانے چھوڑ دیو، مسلمانہ والا کام پکڑ لو۔ مدینے دی ریاست دا تقاضا ہے وے بہت توڑ دیو، اللہ دی توحید دا فریرہ لہرا دیو۔ یہ ملک کا دے نا تے حاصل کیتا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس جگہ دے ہوتے اللہ دی توحید دا نکارہ بجے گا تے محمد دی سنت دا فریرہ لہرائے گا۔ جے بتی پوجنے سامنے بتاں دی عبادت گاہی بنانے سے، علی حجویری دے مزار دے ہوتے سجدے کرنے سامنے، گولڑے والے نو پوجنا سے، اگر اسا جمیر شریف نو پوجنا سے، مردیاں انسانہ نو نہیں بلکہ پتھرہ نو پوجنا سے، وکھرا ملک لین دی تے کلمہ پڑھن دی ضرورت ہے کہ سے سب تو بڑی قربانی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد دے سوا رہنما کوئی نہیں۔ پوجا گے ایک الہ نو، پوچھا گے ایک محمد مصطفیٰ نو، نہ دوسرا پوجیا جا سکتا ہے نہ دوسرا پوچھیا جا سکتا ہے۔ پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ خواجہ صاحب بیوقوف کہندا ہے کہ سارے مذہب برابر نے، کسے مذہب نو کسے اتے فوقیت حاصل نہیں۔ ظالمہ تینوں کی پتہ ہے کہ فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ اسلام تو علاوہ کسے مذہب دے اندر نجات نہیں۔ اسلام دی فوقیت برتری دی سب تو بڑی دلیل ہے، جڑا اسلام اندر نہیں آیا مسلمان ہی نہیں، وہ دی نجات نہیں۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، من وہ ذاتی قسم ہے جدے قبضے اندر محمد دے جان ہے، جن نے میری گل سنی ہے، میرا نام سنیا ہے، میری نبوت دی گل سنی ہے، جنہوں پتہ لگ گیا محمد نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہیں میرا کلمہ نہیں پڑھیا، وہ کدی نجات نہیں پائے گا، وہ جہنم اندر جائے گا۔ پھر معلوم ہویا اسلام دی تمام دینہ دے اتے برتری ہے، نجات دیندہ اگر مذہب ہے تے مذہب اسلام ہے، پھر کسے مذہب دے اندر نجات نہیں۔ معلوم ہوتا ہے نجات صرف اسلام دے اندر ہے، کیونکہ اسلام سارے مذہباں تے غالب ہے۔ اسلام نہ نجات ہونی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینہ تے غالب کرنوا تے رب نے دین اسلام بھیجا ہے۔ اے ظالم کہندا ہے کسے دین نو کسے دین تے فوقیت نہیں۔ کوئی اگر سارے مذہب برابر نے، کسے نو کسے تے برتری حاصل نہیں،
یہ خواجہ آصف کہتا کہ میں گرجے اندر بھی عید پڑھ آیا، گرجے اندر عید ہے تو پیو نے پڑھائی دی، اور گرجے اندر عید پڑھائی جاتی ہے، یہ کلا ہی پڑھ آیا سی کہ عیسائیاں دے پیچھے ہی پڑھ آیا سی، عیسائیاں عید پڑھائی تھی یا یہاں گرجے میں جا کے پڑھی تھی؟ اپنے کافراں آقاں نو خوش کرنے واسطے ہو جائے بیان دینے اسمبلیاں دے اندر مسلمان اسمبلی گوارا کر سکتی؟ مسلمان اسمبلی گوارا کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ اے اسلام دا دعویٰ کر کے اسلامی اسمبلی دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان جدے آئین قانون دے اندر لکھیا ہے کہ ایتھے اسلام دے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اکثریت حاصل کر سکتا، فوقیت حاصل کر سکتا، ایتھے فوقیت تمام مذاہب تے کدی ہوئے گی؟ اسلام دی۔ اگر تینوں اسلام دا نہیں پتا، تینوں اس آئین دا تے پتا ہونا چاہیے، جس آئین دے تحت تو حلف اٹھا کے اسمبلی دے اندر گیا ہے تینوں اس آئین دا بھی نہیں پتا۔ اسلام دے خلاف کوئی مذہب ہوتے اسمبلی دے اندر قانون پاس کرا سکتا؟ یہ اسمبلی اسلامی ہے۔ شراب نو حرام قرار دین دی درخواست آج دا اخبار دیکھ لو مسترد کر دیتی ہے جج نو، درخواست گئی ہے تے جج نے درخواست شراب دے حرام کرن دی مسترد کر دیتی ہے کہ میں دخل اندازی نہیں کر سکتا حکومت دے معاملے دے اندر۔ یہ مطلب ہے جج بھی وہ کام کرے گا جو حکومت کہندی ہے۔ حکومت کہندی ہے شراب حلال ہے، یہ حلال بھی نہیں جائز ہے، حرام قرار دین دی درخواست مسترد کی جا سکتی ہے۔ پھر اس جج نو اپنے جج ہون والے حلف نامے دے اتے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں کس بات کا حلف اٹھایا ہے، کیا میں انصاف کرنا پیا؟ جس شراب نو قرآن نے حرام کیا ہے محمد نے حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جج کہتا ہے میں حرام نہیں قرار دے سکتا، حکومت دے معاملات دے اندر دخل اندازی کرنا ہے، حکومت دے معاملات اندر دخل اندازی کرنا ہے تے حرام نہ قرار دینا۔ اللہ رسول دے معاملے میں دخل اندازی ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول دے معاملے میں دخل اندازی جج کر سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ دے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، گورنمنٹ تنخواہ جو دیندی ہوئی۔ میرے بھائیوں، قربانی دے معنی نو سمجھو۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگوں بتاں دے نا دیاں قربانیاں تے جانور تے سجدے چھوڑ دو، اے جانور بھی میرے نا دے کرو تے سجدے بھی میرے نا دے کرو۔ سجدہ اللہ دی ذات نو محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے نے صلی اللہ، بڑے دکھ دی بات ہے۔ عالم ہوئے اسلام دا، شیخ الحدیث ہوئے اسلام دا، مفتی ہوئے اسلام دا، اور شیخ المشیخ کہلائے اسلام دا، تے پھر قرآن ہاتھ پکڑ کے ممبر تے بیٹھ کے قرآن ہاتھ پکڑ کے مسجد دے اندر کھڑا ہو کے کہے کہ سجدے بزرگانوں کرنے جائز نے۔ اس تو بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے جنہوں رب کہے کہ سجدہ شرک حرام ہے؟ اے صفت اللہ نو ہے، سجدہ کرنے والے کسی غیر نو نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، اونٹ نے آ کے سجدہ کیتا، صحابہ دے کے طرف پہ کہنے لگے اللہ دے رسول اسی بھی توانو سجدہ کریے، جانور حیوانوں کے توانو سجدہ کر دینے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اعبد اللہ و اکرمو اخاکم، عبادت اللہ دی کرو، اپنے بھائی دا احترام کرو۔ مطلب سجدے نو اللہ دے رسول نے عبادت قرار دیتا ہے اور ثابت کیتا ہے کہ میں محمد بیٹھے زندہ نو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد زندہ بیٹھے انسان سجدہ نہیں کر سکتا تے مردہ انسان دی قبر نو کیویں سجدہ ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرے بزرگاں دی قبراں تے سجدے کرتے پھرتے، وہ ظالم مشرک مولوی سجدے کرن دے دلائل دیندے پھرتے نے۔
جنہ توحید دا دفاع کرنا سی وہ شرک دا دفاع کرتے پھرتے ہیں اور ادارے بنائے نے صراط مستقیم دے نام تے لا حول ولا قوت الا باللہ. انہاں مولویاں دے اندر عمران خان اور آصف دے اندر کوئی فرق نہیں، یہ سارے ایک کوئی کڑے دی مچھی نے، سارے دے عقیدے باطل نے. میرے بھائیو اللہ نو انہاں دے عمل گوارا نہ ہوئے. میرے اللہ نے محمد نو حکم کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے نبی انہوں کہہ دیو لوگوں کیوں آسمان تو اے تائی قل ان صلاتی معلوم ہوتا ہے نماز تے لوکی پڑھتے سن. اور سنو اے میرے نبی انہوں کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی قربانی بھی لوگ کرتے سن تے نمازاں بھی پڑھتے سن سجدے بھی کرتے سن سجدے بھی غیرانوں تے قربانیاں تے نظر و نیازاں بھی غیران دیاں. فرمایا انہوں کہہ دیو قربانیاں بھی کرو نظر و نیازاں بھی دیو لیکن کدے نہ دیاں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ واسطے ہوئے سجدہ ہوئے نظر و نیاز ہوئے قربانی ہوئے تے اللہ واسطے غیران دے نا دیاں نہ ہون درباراں دے نا دیاں نہ دتیاں جان علی حجویری دے نا دیاں نہ ہوئے علی حسن حسین دے نا دی نہ ہوئے پنجتن پاک دے نا دی نہ ہوئے سلطان بہو دے نا دی نہ ہوئے اجمیر دے نا دی نہ ہوئے. حضرات تسی کشمیر جا کے نہیں دے سکتے کسے مزار تے جا کے نہیں دے سکتے ہن درباراں دے اتے جا کے دیکھ لو لیلے بکرے چھترے مرغے دیتے جا رہے ہیں. حرام ہے اے دینا بھی حرام ہے لینا بھی حرام ہے کھانا بھی حرام ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن دے کئی مقامات تے بیان فرمایا ہے کہ غیر اللہ دے نا دی چیز حرام ہے وہ نہیں کھادی جا سکتی. قربانی دا فلسفہ قربانی دی حکمت قربانی دا معنی کی ہے ہر وہ عمل جدے نال انسان دا رب او دے قریب ہوئے رب دے راضی ہون دا جو بھی عمل سبب بنے انہوں قربانی کیا جاتا ہے. جس عمل نال انسان اللہ دے قریب ہوئے رب او دے تے راضی ہو جائے او دا نام قربانی. قربانی دا مطلب ہے اللہ دے قریب ہون والا عمل وہ نفلہ نال ہوئے وہ صدقے نال ہوئے وہ بول نال ہوئے وہ عمل نال ہوئے وہ کسے طرح بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ عمل جدے نال رب راضی ہو جائے انہوں قربانی کیا جاندہ ہے. اور قربانی آدم علیہ السلام دے پتران تو چلی آ رہی ہر قوم ملت دے اندر قربانی جیسا کہ پہلے سن چکے ہو کہ اللہ نے ہر قوم اور قبیلے دے اندر قربانی دا طریقہ رکھیا ہویا ہے. قربانی عالمگیر ایک مسئلہ ہے ایک قوم دے ملت دا مسئلہ نہیں. آدم دے پتران تو چلے آ رہا ہے ہر قوم اور ملت دے اندر قربانی پائی جا رہی ہے لیکن کامیاب وہ لوگ نے جنہ قربانیاں اپنے دور دے نبی دی تعلیم دے مطابق پیش کیتیاں نے وہ جان دی قربانی کیوں نہ ہوئے وہ مال دی قربانی کیوں نہ ہوئے وہ وطن دی قربانی کیوں نہ ہوئے بیوی بچیاں دی قربانی کیوں نہ ہوئے. لوگاں مکہ چھڑ کے قربانی پیش کیتی ہے مکے جیسا شہر چھڑ دیتا ہے یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. لوگاں بیوی بچے چھڑ دیتے نے باغات چھڑ دیتے نے یہ بہت بڑیاں قربانیاں
گئیاں نے دنیا دے اندر ہر چیز ہر ایک اتے قربان ہوندی ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دا نظام تے قانون ہے ہر چیز ہر ایک دوسری واسطے قربان ہوندی ہے یہ نظام زندگی ہے اور اللہ نے انسان نو سمجھایا ہے انسان تو دیکھ میں ہر چیز تیرے واسطے بنائی ہے ساری کائنات دا نظام بنایا تیرے واسطے اور تینوں یہ سمجھایا ہے یہ نہ ونو ویکھ لے کوئی چیز بھی میری نافرمانی نہیں کرتے ہر چیز میرے قانون دے مطابق دوسری چیز واسطے قربان ہو رہی ہے انسان تو میرے واسطے قربان ہو جا سمجھو سمجھو میرے بھائیوں میں کیویں سمجھاواں مٹی دا کی حشر ہوندا ہے مٹی گوئی جاندی ہے اٹاں بنائیاں جاندیاں نے پٹھے وچ پکائیاں جاندیاں نے مستری دے ہاتھ وچ پکڑا کے مار مار کے تسیاں تھوڑیاں انہوں توڑیا جاندا ہے دیوار وچ لگا کے پھر مکان بنایا جاندا ہے یہ دے مکان واسطے مٹی نے کنیاں مصیبتاں مشقتاں برداشت کیتیاں نے مٹی مٹی تے قربان ہو رہی ہے کہ نہیں بندہ مٹی دے وچوں بنیا ہے مٹی نال کھلدا پیا مٹی دے واسطے سارا نظام حل چلا رہا ہے دکان بنا رہا ہے مکان بنا رہا ہے کارخانہ چلا رہا ہے پانی لگا رہا ہے مٹی دے نال دی ساری زندگی دی کھیل ہے مٹی یہ تے قربان ہے مٹی تے قربان ہے یہ نظام زندگی چلتا ہے کاشتکاری کرتا پیا قربانی دے رہا ہے مٹی یہ تے دے رہی ہے مٹی تے دے رہا وے لگوٹا کر کے وہ دے وچ وڑیا ہے مٹی یہ دے واسطے جان دے رہی ہے اینو فصل دے رہی ہے وہ دے واسطے جا رہا ہے حضرات دنیا دی ہر چیز ایک دوسری دے اوپر قربان ہو رہی ہے درخت کٹے جا رہے نے آرے وچ جا رہے نے انہاں دے وچ کل لگائے جا رہے نے تیرے واسطے دروازے تے منجیاں بنائیاں جا رہی نے تیرے واسطے پیڑیاں بنائیاں جا رہی تے پکھے لگائے جا رہے نے تیرے واسطے پکھر بنائے جا رہے نے دروازے بنائے جا رہے نے میں اشارہ کرنا دنیا دی ہر چیز تیرے واسطے قربان ہو رہی ہے لویا تیرے واسطے پٹھیاں دے اندر گل رہا ہے سریا بن کے تیری ضرورت پوری کر رہا ہے مالک فرماندے نے دنیا دی ہر چیز دیکھ لے تیرے واسطے قربان ہو رہی ہے میرے حکم دی نافرمانی نہیں کر دے انسانہ تو میرے تے قربان کیوں نہیں ہوندا قربانی دے جانور نے تینوں سکھایا کی ہے یہ بہت بڑا قربانی دا جانور ہے والعالم سچ یا جھوٹ ہے فیس بک تے دکھایا میرے بیٹے نے 7 کروڑ دا بچڑا 7 کروڑ دا بچڑا ہے بہاولپور دے علاقے دے اندر دنیا دیکھ دیئے پئی لیکن لوگوں تسائیں سوچنا نہیں انی طاقتور اے جان ہے بچڑے دی ایک لت مارے تیرے بتی دے بتی دند نکال سکتا ہے اونٹ کتنا طاقتور ہے گائے کتنی طاقتور ہے تیرا نکا جیا بچہ جدو دی نکیل پکڑے گا رب نے اس جانور نو سکھا دیتا ہے تیرا مالک ہی اس مالک نو کچھ نہیں کہنا اس مالک نے تینو چھری بھی پھیرنی ہے تیریاں اے بوٹیاں بنا کے بھن کے کھانیاں نے تو اے دی نافرمانی نہیں کرنی چونکہ تیرا اے مالک ہے مالک فرماندا ہے تیرا بچڑا تیری گائے تیرا لیلا تیرا بکرا اے تیری نافرمانی نہیں کرتا تیرے بچے تے مگر مگر لگا پھرتا ہے انہوں پتہ ہے نے منو چھری بھی پھیر دینی ہے میں تیرے تے اتنا رحم دل تے رحیم و کریم مالک تینوں اجے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس مالک دی گل مننی ہے تیرے جانور نے تینوں سکھا دیتا میں تیرے اگے لمحہ پہ جاؤں گا تو میرے تے چھری پھیر نہیں جی میں دل کری گا کر نہیں میں تینوں دس دیاں گا کہ اپنے مالک دی نافرمانی نہیں کرے دے پاویں وہ چھری بھی پھیر لے وہ دے کے سی نہیں کرنا تے تو انسان ہوئے حیوان نے اپنے مالک دی من لئیے حیوان نے ڈنگر نے مالک دی گل من لئیے انسان مالک دی گل کیوں نہیں مندا نہیں سمجھ آئی قربانی کس چیز کا نام ہے قربانی میرے بھائیو ذرا سمجھو قربانی نام کس چیز ہے قربانی آندے کنوں نے ہر چیز ایک دوسرے واسطے قربان ہو رہی ہے لیکن الہ العالمین نے وچوں سمجھاندا کی ہے پیا مسلمانوں لوگوں سمجھ جاؤ قربانی کہندے کنوں نے
قربانیاں ہوندیاں سن تواڈے تے اللہ دا خاص فضل ہے قربانیاں ہوندیاں سن چھریاں پھیر کے جانوراں میدان جنگل دے اندر چھوڑ آندے سن کوئی گوشت نہیں سی کھاندا اجازت نہیں سی کتنا بڑا حوصلہ انہاں لوکاں دے اندر ہے کہ اونٹ گائے اور لیلے نو چھری پھیر کے باہر چھوڑ آنا ہے بوٹی ایک بھی نہیں کھانی